أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه والصلاة والسلام على صاحب العبد أول العدد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود پڑھیں. عزیزان گرامی، آج یہ ہماری اس منبر سے تیسری مجلس ہے. مجھے احساس ہے اپنی کم علمی کا، اور یہ بھی کہ اس منبر کا معیار ماضی میں بہت بلند رہا ہے. حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں اپنی بے بضاعتی کے باوجود اور اپنی شدید علالت کے باوجود کہ کسی حد تک آپ کی تشنگی کو دور کر سکوں. بس آپ سے دعا کا طلبگار ہوں. صحت و سلامتی علامہ صاحب آواز بلند صلوات. اسوہ حسنہ، اسوہ رسول اور امت مسلمہ، یہ ہے ہمارا عنوان. اور اس عنوان پر ہم بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں. ہر واجب سے بڑا واجب یہ ہے کہ رسول کی پیروی کی جائے.
رسول کو اپنا آئیڈیل سمجھا جائے. رسول ایک محدود مدت کے لیے آ کر چلا نہیں گیا، وہ ہے. اس کی زندگی اور اس کی موت عام انسانوں کی زندگی اور موت کی طرح سے نہیں ہے. اس کا اسوہ حسنہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہے اور واجب ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. احترام تمام بزرگوں کا ہو، احترام ہر ایک کا ہو، لیکن آئیڈیل پوری امت مسلمہ کے لیے فقط رسول کی ذات گرامی ہے. اور اسی لیے ہم نے کل اور پرسوں دو مختلف زاویے پیش کیے کہ رسول نے کس طرح سے بحیثیت قائد حزب اختلاف بھی اور پھر بعد میں قائد حزب اقتدار بھی اپنا اسوہ امت کے درمیان چھوڑا ہے، اور اس کے بعد اسی اسوے کو ان کے وسیع نے چھوڑا ہے. آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا، ایک چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رسول کی اور علی کی سیرت میں سر منہ فرق نہیں ہے. سر منہ فرق نہیں ہے. جیسا رسول کا بچپنا ویسا علی کا بچپنا، جیسی رسول کی جوانی ویسی علی کی جوانی، اور جیسی رسول کی ضعیفی ویسی ہی علی کی ضعیفی. تو کیوں نہ ہو، اس سیرت کی تشکیل ہی نبی نے کی ہے. اور آج بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ فی زمانہ آج کل حج اور بیت اللہ کا موضوع بھی زیر بحث ہے. تو آئیے اس حوالے سے گفتگو ہو. حضرت کے جد ہیں حضرت ابراہیم. ابراہیم جد ہیں، 2000 سال پہلے آئے ہیں. اور آپ ہی نے کعبے کی تعمیر کی ہے. حکم الہی سے حکم ہو رہا ہے، ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں مل کر ہمارے گھر کی تعمیر کرو، ہمارا گھر بناؤ. پروردگار کیا تو گھر کا محتاج ہے؟ کیا تو گھر میں رہنا چاہتا ہے؟ کیا تو گھر میں سما سکتا ہے؟ تو کہاں نہیں ہے، تو ہر جگہ ہے. تو کسی گھر کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن نہیں، بناؤ، ہمارا گھر بناؤ، اور تم دونوں بناؤ، تم دونوں مل کر بناؤ. یہ نہیں کہ ابراہیم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر بناؤ، ساتھیوں کے ساتھ مل کر بناؤ، نہیں، تم دونوں بناؤ. اور قرآن نے کہا یاد کرو اس وقت کو، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر ہمارے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اینٹ پر اینٹ رکھتے جا رہے تھے، پتھر پر پتھر رکھتے جا رہے تھے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل
جب تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس سعی کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے دیکھنے والا ہے، ہماری اس کوشش کو قبول کر۔ دعا ابراہیم ہے اور دعا مسلسل ہے، ہماری اس سعی کو قبول کر۔ اور پھر آگے دعا بڑھتی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ مسلم مسلم، آج یہ لفظ بڑا مشتبہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر سے 2000 سال پہلے آنے والا نبی، رسول، پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہم دونوں کو۔ تو ابراہیم مسلم ہے، اسماعیل مسلم ہے۔ مسلمان وہی نہیں جو ختمی مرتبت کے دور میں اسلام لائے، پیغمبر کے دور میں جو مسلمان ہو کلمہ پڑھے، کیا فقط وہی مسلمان ہے؟ 2000 سال پہلے آنے والا نبی اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ حنیفاً مسلمہ، وہ حنیف تھے، مسلم تھے۔ ہر نبی مسلم ہے، جو نبی آیا وہ اسلام ہی کے لیے آیا، اسلام ہی کی تبلیغ کے لیے آیا، اس نے اسلام ہی کی تبلیغ کی۔ پہلا نبی آدم ہے نا، تو پھر اسلام آدم سے ہے، کیا خیال ہے؟ ہر نبی مسلم ہے، ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ کی ہے۔ انبیاء نے وصیتیں کی ہیں اپنی اولاد کو، دیکھو دنیا سے جاتے ہوئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم مرو۔ ہر نبی وصیت کر رہا ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم مرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی شعار بنو، جو حق تقوی کا وہ ادا کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم مرو۔ تو اسلام کون کب لایا یہ اہمیت نہیں رکھتا، کون اسلام پر مرا اور کون نہیں مرا۔ اس بحث میں کیوں الجھے ہوئے ہو کہ کون کب مسلمان ہوا، کون پہلے مسلمان ہوا، کون بعد میں مسلمان ہوا، کون بچپنے میں مسلمان ہوا، کون جوانی میں مسلمان ہوا اور کون ضعیفی میں مسلمان ہوا۔ ارے یہ دیکھو کہ اسلام پر رہا بھی یا نہیں، موت بھی اسلام پر آئی یا نہیں۔ اسلام لانا آسان ہے، اسلام پر رہنا بہت مشکل ہے، اسلام پر جمے رہنا بہت مشکل ہے۔ کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، کلمے کی آبرو رکھنا بہت مشکل ہے، کلمے کو نبھانا بہت مشکل ہے، کلمے پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آج سبھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، جتنے فرقے ہیں سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سب مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں، اور سارے فرقے حج کرنے وہیں جاتے ہیں، اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کعبے کا طواف کرتے ہیں،
اسی کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور اسی کعبے میں کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روکتا، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ شیعہ یا سنی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ سبھی جائیں، سبھی نماز پڑھیں، لیکن جب جاتے ہیں تو وہاں سب بھول جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہاں فکر ہوتی کہ میں کون ہوں۔ جب آتے تو پھر فکر بدل جاتی ہے، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ تو عزیزوں، یہ کیا بات ہے؟ ہم کیوں فکر کرتے ہیں کہ کون کب مسلمان ہوا، کون پہلے ہوا اور کون بعد میں ہوا، بچوں میں کون مسلمان ہوا پہلے اور بڑوں میں کون ہوا، عورتوں میں کون ہوا اور مردوں میں کون ہوا؟ جو بھی ہوا پہلے کیا تھا؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ پہلے کیا تھا، کس دین پہ تھا؟ جس نے بھی اسلام قبول کیا وہ نو مسلم ہے، لیکن اس کے لیے کیا کہیں گے جو پیدا ہی کعبے میں ہو؟ بچپنے میں اگر اسلام لائے ہوتے تو کعبے میں پیدا نہ ہوتے۔ کعبے میں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم پیدا ہوئے، اسلام پر پیدا ہوئے ہیں، بیت اللہ میں پیدا ہوا ہے۔ اب جو بھی ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے کعبے میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے کہنا کہ بچپنے میں مسلمان ہوئے بڑی غلطی ہے۔ تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے۔ اور اب بہت غور سے سنیے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے۔ اس ٹکڑے پر آیت کی غور کریں، صرف اپنے اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہماری ذریت میں ہمیشہ 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 ایک امت مسلمہ رہے، ایک امت مسلمہ رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ رہے۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، پروردگار ہمیں اپنے مناسک کی تعلیم دے، حج کے مناسک کی تعلیم دے، ہماری توبہ کو قبول کر، تو بڑا ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور پھر دعا مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پروردگار انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو تیری کتاب کی تلاوت کرے، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ انہی میں مبعوث کر۔ کس میں مبعوث کر؟ عرب کے بدوؤں میں نہیں، دعا مسلسل ہے، دعا کنٹینیوڈ ہے، کنٹینیوس ہے۔ پروردگار ہماری صحیح کو قبول کر، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے، ہمیں اپنے مناسک کی تعلیم دے، اور ہماری ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے، ہماری ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے۔ بتاؤ مسلمانوں، ابراہیم کی دعا ہے، قبول ہوئی یا نہیں؟ ابراہیم کی دعا ہے، ایک نبی کی دعا ہے،
ایک رسول کی دعا ہے، ایک خلیل کی دعا ہے، وہ نبی جو بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے۔ ارے مومن کو بھی کہا جاتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور اگر ایک نبی دعا کرے، ایک پیغمبر دعا کرے، اور دعا بھی کس شان سے کہ ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ، اور اسی امت مسلمہ میں ایک رسول کو مبعوث کر۔ آپ میرے سیکوینس کو دعا کے سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ یقیناً قبول ہوئی ہے نا، نبی تو آیا ہے نا، نبی تو آیا ہے نا۔ یہ دعا ابراہیم کا ثمر ہے، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یہ سورہ جمعہ ہے جس نے کہا رسول آیا تاکہ ان پر آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، تزکیہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور ادھر ابراہیم کی دعا ہے 2000 سال پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں ہمیشہ ہمیشہ ایک امت مسلمہ رہے۔ اب یہ ٹکڑا آیت کا قبول ہوا یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آغاز تو قبول ہو جائے، انجام قبول ہو جائے، ابتدا قبول ہو جائے، انتہا قبول ہو جائے، درمیان کا ٹکڑا قبول نہ ہو؟ اور اگر دعا قبول ہوئی ہے تو ابراہیم سے لے کے ختمی مرتبہ تک ایک امت مسلمہ ہے، مسلسل ہے۔ امت کے لیے ضروری نہیں کہ بہت سارے افراد ہوں، ابراہیم کو اکیلے کو قرآن نے امت کہا ہے، اکیلے کو امت کہا ہے۔ تو ایک امت مسلمہ رہے، اسی امت مسلمہ میں ہاشم بھی ہے، عبد مناف بھی ہے، عبد المطلب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، عبداللہ بھی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ رہے۔ تو خبردار آبائے نبی کو کافر کہنے والوں، آبائے نبی کو کافر کہنے والوں، اگر یہ کافر ہیں تو پھر کون مسلمان ہے؟ اگر عبد المطلب کافر ہیں تو پھر کون مسلمان ہے؟ اگر ابو طالب کافر ہیں تو پھر کون مسلمان؟ کون مسلمان؟ پھر تو کوئی مسلمان نہیں۔ ارے کافر اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اور مسلمان بھی اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو، امت مسلمہ کو کافر نہ کہو۔ یہ پرانا وتیرہ ہے تمہارا کہ امت مسلمہ کو کافر کہو، مسلمانوں کو کافر کہو۔ کافروں کو کیا کہو گے پھر جب مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو؟ ان سے بڑھ کے مسلمان کون ہے؟ کبھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، ابو طالب کو کافر کہنے والوں، نبوت ان کی گودی میں پلی ہے، نبوت ان کی گودی میں پلی ہے۔ انہی کی 12 نسلوں میں مسلسل ولی ابن ولی ابن ولی ہے۔ انہی کی 12 نسلوں میں مسلسل ولی ابن ولی ابن ولی ہے۔ ابراہیم کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے، ایسی قبول ہوئی ہے کہ انہی کی نسل میں عصمت ہی عصمت ہے،
انہی کی نسل میں امامت ہی امامت ہے۔ تو یہ ہے ابراہیم کی دعا۔ کعبے کی جب تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ تعمیر ہو چکا اور انہی باپ بیٹوں کو حکم ہو رہا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہمارے گھر کو پاک رکھو، پاک کرو نہیں پاک رکھو، پاک کرو نہیں پاک رکھو۔ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، پاک رکھو ہمارے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو اب اس آیت کا بھی ترجمہ یوں ہی ہوگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک نہیں کریں گے، پاک رکھیں گے۔ محمد آل محمد صلوات یہ اللہ کا گھر ہے، اسی کا طواف ہوگا، اسی کا طواف ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا، آج بھی ہو رہا ہے، ابراہیم کے زمانے سے ہو رہا ہے، اس زمانے سے حج ہو رہا ہے، اور چونکہ تعمیر ابراہیم نے کی، اسماعیل نے کی، اس کی تولیت بھی اولاد ابراہیم کے پاس رہی ہے، اس کی تولیت بھی امت مسلمہ کے پاس رہی ہے، وہی اس گھر کے وارث ہیں، وہی اس گھر کے وارث ہیں، اس گھر کا وارث کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یوں تو عارضی طور پہ اس گھر میں بت بھی آ گئے تھے، عارضی طور پر اس گھر میں بت بھی آ گئے تھے، اور بت ایک طویل عرصہ رہے، اور ایک نہیں 360 بت تھے، تو کیا بتوں کا گھر ہو گیا؟ یہ بت آ گئے تھے تو اب کیا بتوں کا گھر ہو گیا؟ نہیں، اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر رہے گا۔ عارضی طور پر کسی کا قبضہ ہو جائے تو قابض مالک نہیں بن جاتا، غاصب رہتا ہے۔ عارضی طور پر کسی کا قبضہ ہو جائے، خواہ بتوں کا ہو، بے جان بتوں کا ہو یا جاندار بتوں کا ہو، قابض قابض ہے اور وارث وارث ہے۔ قبضہ ملکیت کی دلیل نہیں ہے، قبضہ ملکیت کی دلیل نہیں ہے، قبضہ تو بتوں کا بھی تھا، بتوں کا بھی تھا، تو بت مالک نہیں بن سکے، نہ بنیں گے، وہ تو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور کون ان بتوں کا طواف کرتا ہے، کون ہماری عبادت کرتا ہے، کون ان بتوں کی پرستش کرتا ہے، کس کی توجہ ہماری طرف ہے، کس کا رخ ہماری طرف ہے، کس کا رخ ان بتوں کی طرف ہے۔ تو عزیزو، عارضی قبضے پہ نہ جاؤ، قبضہ آخر کو ختم ہو کے رہتا ہے، ختم ہو کے رہتا ہے۔ اس دن بھی فتح مکہ کے دن 2 وارثوں نے آ کر قبضہ ختم کیا تھا، 2 وارثوں نے آ کر کے بتوں کو توڑا تھا، سب نے مل کے کیوں نہیں توڑا؟ اذن عام کیوں نہیں دیا کہ توڑ دو بتوں کو؟ لیکن کون توڑے؟ جو وارث کعبہ ہو، جو وارث کعبہ ہو، جو نسل ابراہیم سے ہو، جو نسل اسماعیل سے ہو، جو فخر ابراہیم ہو، جو رشک اسماعیل ہو، ہر کس و ناکس بت کو توڑ نہیں سکتا، ہر کس و ناکس نہیں توڑ سکتا، جو وارث ہو وہی توڑ سکتا ہے، جو وارث ہو وہی توڑ سکتا ہے۔ اور پھر خود بت پرست کیسے بتوں کو توڑ دے؟ کہ خود بت پرست رہا ہو،
خواہ ماضی میں وہ کیسے توڑ دے؟ تو عزیزو یہ مرحلہ بہت مشکل تھا. ہر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ علی نے اور نبی نے مل کے بتوں کو توڑا ہے اور اسے پاک کیا ہے. بڑا مشکل مرحلہ تھا. یہ دیکھنا بھی بڑا امتحان تھا. یہ نظارہ بھی بڑا مشکل تھا. یہ نظارہ بھی بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے سابق دیوتاؤں کو جو ٹوٹتے ہوئے دیکھے. کوئی آسان نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا حج قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن اس گھر کا انتظام، انصرام، اس کی تولیت اولاد ابراہیم کا حق ہے، بنو ہاشم کا حق ہے. یہ بنو ہاشم سے چھینا گیا ہے. یہ وارث ہیں، اور اسی لیے ان میں سے آخری وارث آئے گا. آخری وارث آئے گا، کہیں اور سے نہیں آئے گا، یورپ سے نہیں آئے گا، امریکہ سے نہیں آئے گا، اسرائیل سے نہیں آئے گا. آئے گا تو کعبے ہی سے آئے گا. اس وقت بھی آنے والا نبی وہیں سے آیا تھا جہاں سب سے زیادہ اندھیرا تھا، سب سے زیادہ جاہلیت تھی. تو پھر وہیں سے آئے گا. ساری کتابیں لکھ رہی ہیں کہ ظہور کعبے ہی سے ہوگا، کعبے ہی سے ہوگا. عزیز تو بات آگے بڑھ رہی ہے. اللہ کا گھر ہے، کسی بندے کا گھر نہیں ہے. بندہ پیدا ہوا ہے، گھر ہے اللہ کا، گھر ہے اللہ کا. عزیزو، اس گھر کو ہمیشہ مرکزی حیثیت دنیا میں رہی ہے، اور اس گھر کی وجہ سے مکے والے ہمیشہ خوشحال رہے. مکہ بین الاقوامی شہر رہا ہے، تجارتی مرکز رہا ہے. مکے ہی کی وجہ سے، کعبے ہی کی وجہ سے مکے والوں کی آمدنیوں میں بے تحاشا اضافہ ہوتا رہا. انٹرنیشنل منڈی لگتی رہی. اور معجزہ دیکھیں کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے. دور جاہلیت میں بھی آتے تھے، آج بھی آتے ہیں. اور مشرکوں کو تو ہٹا دیا گیا، مشرکوں کو تو روک دیا گیا. اب وہی جاتا ہے جو مسلمان ہے. اب مسلمانوں کا قبلہ ہے یہ. تو خبردار کسی کعبے جانے والے کو کافر نہ کہنا. اگر کوئی طبقہ کافر ہے تو اسے حج کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ دیکھیے جو ہیں انہیں نہیں ہے نا، جنہیں اسٹیٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، انہیں اجازت نہیں ہے. تب جو جاتا ہے، جس کو اجازت ہے، وہ مسلمان ہے. وہ سب مسلمان ہیں، اور سارے فرقے مل کے امت مسلمہ ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، کیا امت مسلمہ کسی ایک فرقے کا نام ہے یا تمام فرقے مل کر؟ تو مکے والوں کی خوشحالیوں میں اضافہ ہوتا رہا. بین الاقوامی شہر بن گیا، تجارتی مرکز بن گیا، اور خانہ کعبہ کی یہ مرکزیت ہمیشہ نگاہوں میں کھلتی رہی. دنیا کفر و شرک کی نگاہوں میں کھلتی رہی، کھٹکتی رہی. والی یمن، حبشہ کے والی ابرہہ کو اس پر بہت زیادہ حسد ہوا. اس نے پتہ کرایا کہ معمولی عمارت ہے، تو اس نے کہا میں ایک عالی شان عمارت بنواؤں گا. عالی شان عمارت بنوایا، سونے اور چاندی سے اسے مزین کیا. دیکھنے کی عجیب و غریب شان تھی، لیکن وہ مرکزیت حاصل نہ ہو سکی. اس نے اعلان کیا کہ اب یہاں آؤ، حج یہاں کرو. یہ دیکھا حسد میں کیا ہوتا ہے. حسد انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جب
مقصد میں ناکام ہوا، بلکہ کسی نے تو اس قدر جسارت کی کہ وہاں آ کر غلاظتیں ڈال دیں. تب اسے طیش آیا، غصہ آیا، کہ اب اس کعبے کو میں رہنے نہیں دوں گا، اسے ڈھا دوں گا. ایک جرار لشکر لے کر پہنچا، کثیر تعداد میں لشکر لے کر پہنچا، اور خود ہاتھی پر سوار تھا، سفید ہاتھی پر، اور ہاتھیوں والوں کا لشکر. قرآن میں پورا سورہ موجود ہے، سورہ فیل. پڑھیں، اور یقیناً مسلمان پڑھتا ہوگا، اور ماہ رمضان میں تو ضرور پڑھتا ہوگا نا، بعد جماعت پڑھتا ہوگا. قرآن نے یہ سورہ موجود ہے اور رکھا ہے ماضی کا تذکرہ کرنے کے لیے نہیں، مستقبل کا آئینہ دکھانے کے لیے. کثیر لشکر لے کر پہنچا ہے اور اعلان کیا ہوا کہ میں آ رہا ہوں اس کعبے کو ڈھانے. اور اب مکے والے فرار اختیار کر رہے ہیں. دیکھا اتنا بڑا لشکر ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی پہاڑ پر جا رہا ہے، کوئی درے میں چھپ رہا ہے. یہ آپ نے دیکھا پہاڑوں پہ چڑھنے کی کتنی پرانی عادت ہے، بہت پرانی عادت ہے. کوئی پہاڑ پر، کوئی درے میں، کوئی غار میں، کوئی کشتی میں سوار ہو کے جا رہا ہے. اور عبد المطلب روک رہے ہیں، جد پیغمبر روک رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہو. کہ دیکھتے رہے کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. وہ روکتے رہے اور جانے والے جاتے رہے. آ کر کے اس لشکر نے پہلے تو لوٹ مار شروع کی، اور عبد المطلب کے بھی اونٹنیوں کو لے گئے. عبد المطلب کو پتہ چلا، اور بیرون مکہ اس نے قیام کیا ہوا تھا. ابرہہ کہا میں جاؤں گا. لوگوں نے روکا، نہ جائیں. کہا نہیں میں جاؤں گا، میں بات کروں گا. گئے، پیغام ملا. اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں اپنی شان و شوکت کے سے اس کا استقبال کروں. اور بلکہ اس نے بعض تاریخیں بتاتی ہیں، احکامات دے دیے اپنے سپاہیوں کو تلواریں لے کے کھڑے رہو. اور ایک ہاتھی کو بھی کہ جو ٹرینڈ تھا قتل و غارت گری کرنے. جیسے ہی عبد المطلب داخل ہوئے، چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا، اور کافی دیر تک چہرہ دیکھتا رہا عبد المطلب کا، اور بے اختیار پوچھتا ہے کیا آپ کے آباء و اجداد کی پیشانیوں پر بھی یہی نور تھا؟ کیا آپ کے آباء و اجداد کی پیشانیوں پر بھی، ان کے چہروں پر بھی یہی نور تھا؟ کہاں یہی نور تھا. کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور وہ مبہوت ہے. اور آخر میں پوچھتا ہے بتلائیے سردار مکہ. آپ نے دیکھا سردار مکہ کون ہے؟ کافر بھی کہہ رہے ہیں سردار مکہ بتائیے کیسے زحمت کی، کیا مطالبہ ہے، کیا چاہتے ہیں؟ کہ تیرے لشکر والے میرے کچھ جانور کو لے گئے، مجھے وہ واپس کر دیں. یہ سن کر کہتا ہے مجھے حیرت ہے، تم اتنے بڑے سردار ہو مکے کے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں آ رہا ہوں؟ میں آیا ہوں کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور تم مجھ سے کعبے کی سفارش نہیں کر رہے ہو، کعبے کی سفارش نہیں کر رہے، اپنی اونٹنیوں کی سفارش کر رہے ہو. کہا سن، میں ان اونٹنیوں کا مالک ہوں. انا رب ھذا الابل وللبیت رب یمنعہ، اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے جو اسے بچائے گا.
بچائے گا. دیکھیں کتنا یقین ہے. وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ, یہ اسے بچائے گا جو اس کا مالک ہے. میں خادم ہوں, وہ مالک ہے جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. یہ دیکھیے ایمان عبد المطلب, یہ ہے ایمان عبد المطلب, یہ یقین عبد المطلب. اور یہ کہہ کے چلے اور پہنچے کعبے کے پاس. اکثریت جا چکی ہے, اکثریت بھاگ چکی ہے, اکثریت فرار اختیار کر چکی ہے. اب جو بچے ہیں نا وہ بھی کانپ رہے ہیں, لرز رہے ہیں. تو ان سے کہا دیکھو تم بھی جاؤ, اب میں دعا کرنے جا رہا ہوں, دعا کرنے چاہ رہا ہوں, دعا کروں گا. اتنی دور جاؤ کہ میری آمین کی آہٹ بھی نہ سنے, تمہارے آمین کی آہٹ بھی مجھ تک نہ پہنچے, دور جاؤ. اور سب دور گئے تو پھر کعبے کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے. یا ربی لا ارجو لہم سوا کا, پروردگار تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا. بہت غور سے سنیے, عبد المطلب نے آس پاس کے قریہ والوں کو نہیں پکارا, آس پاس کے پڑوسی ملکوں کو نہیں پکارا کہ آؤ اتحادی لشکر بنائیں. کوئی اتحادی فورس نہیں بنائی. کعبے کو بچانا ہے. تم بھی کعبے کا طواف کرتے ہو, تم بھی حج کرتے ہو, آؤ مل کر بچائیں, ہمارا تمہارا مشترکہ مسئلہ ہے. کہا نہیں, اکیلے دعا کی منزل پر آئے. یا ربی, اور میرے رب, بتوں کو نہیں پکارا, اللہ کو پکارا. اے میرے مالک, لا ارجو لہم سوا کا فامنع منہم حماکا ان عدو البیت من عاداکا. پروردگار ان کی غارت گری سے بچا لے, ان کے حملے سے بچا لے اپنے گھر کو. تیرا دشمن وہی ہے جو تیرے گھر کا دشمن ہے. مناجات ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اپنے لخت جگر سے کہا عبداللہ ذرا پہاڑ پر جاؤ اور دیکھو آسمان کی طرف, آسمان کی طرف دیکھو, نصرت الہی آیا چاہتی ہے, نصرت الہی آیا چاہتی ہے. عبداللہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس کے بعد مسلسل بتلاتے چلے. ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. کہا نہیں, ضرور نصرت الہی آئے گی اور آیا چاہتی ہے. اور تھوڑی دیر بعد کہا بابا کچھ سیاہ بادل نظر آ رہے ہیں, کچھ سیاہ بادل نظر آ رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کچھ پرندے کثیر تعداد میں آ رہے ہیں. کہ بس آ چکی نصرت الہی, آ چکی نصرت الہی. اور پھر قرآن میں سورہ موجود ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا سلوک کیا اصحاب فیل کے ساتھ. یہ دیکھا آپ نے, یہ لفظ اصحاب کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل برسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. تم نے دیکھا ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. چھوٹے چھوٹے پرندے چونچوں میں کنکریاں دبائے ہوئے, چونچوں میں کنکریاں دبائے ہوئے, اور جس پر کنکری آ کے پڑتی تھی وہ وہیں دھس جاتا تھا. اتنے بڑے لشکر کو اتنے چھوٹے سے ہتھیار سے. تو کوئی اپنے بڑے بڑے ہتھیاروں پہ گھمنڈ نہ کرے. چھوٹے چھوٹے ہتھیار, کنکریاں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ہم نے ان کی تدبیروں کو خاک میں ملایا. ترمیم بحجارۃ من سجیل, وہ کنکریاں پھینکتے تھے.
فجعلهم كعصف مأكول. تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اسے جب بھی خطرہ ہوگا وہ خود حفاظت کرے گا، وہ خود ہی بچائے گا. یہ سورہ اسی لیے ہے کہ خبردار کوئی حفاظت کعبہ کے نام پر دھوکہ نہ دے، کوئی حفاظت کعبہ کا نعرہ نہ لگائے. اگر کعبے کو خطرہ ہوگا تو کعبے کا مالک بچائے گا، کعبے کا مالک بچانے کے لیے کافی ہے. تو ایمان عبد المطلب چاہیے. اس وقت کے جو والی تھے کعبے کے، اس کا ایمان دیکھو، اس کا ایمان دیکھو، اس کا یقین دیکھو. اسی لیے تو آرمی چیف نے بھی اس دام فریب میں آنے سے انکار کر دیا. اسی لیے فوجیں نہیں بھیجی گئیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ کعبے کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. کعبہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. کعبے کی حفاظت وہی کرنے والا ہے جو کعبے کا مالک ہے، جو کعبے کا مالک ہے. نعرے بہت سے لگتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے. کلمۃ الحق یراد بها الباطل، کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے، مراد باطل ہے. عزیزو، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. مجھے احساس ہے کہ کل کچھ مصائب میں تشنگی رہ گئی، میں زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں. یہ ہے کعبے کے مالک. اب آپ سمجھتے ہیں یزید کے دربار میں میرے چوتھے امام نے جو خطبہ دیا ہے، عجیب و غریب خطبہ ہے. میرا چوتھا امام ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طاق، اور اس عالم میں جبکہ ایک مسخرے خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے آل محمد کی شان توہین کی. یزید سے کہا، یزید اب میں بھی ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں؟ یہ نہیں کہا منبر. یزید نے روکنا چاہا، اہل دربار نے اصرار کیا، اجازت دینے پہ مجبور ہوا. تو امام ان سیڑھیوں پہ چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا. ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ نفسی. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتلاتا ہوں میں کون ہوں. میں اپنا تعارف کراتا ہوں، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. انا ابن مروہ و صفا، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں. اپنا حسب و نسب بتلا رہے. یہ ہے وارث کعبہ، یہ ہے وارث کعبہ. کوئی اور وارث کعبہ نہیں ہو سکتا. عزیزو، یہ عجیب گھرانہ ہے، کعبے کا محافظ ہے. تبھی تو حسین عین حج کے موقع پر مکہ چھوڑ کے چلے. 2 دن رہ گئے، 2 دن، اور مکہ چھوڑا. جان رہے تھے، علم امامت سے جان رہے تھے، قاتل بھیج دیے گئے. آپ نے دیکھا ابھی کیا ہوا حج کے دنوں میں، کیسی بھگدڑ مچی. اس بھگدڑ میں کون مارا گیا اور کون نہیں. اب تک لاشیں نہیں مل رہی ہیں، لاشیں نہیں مل رہی ہیں، لاشیں نہیں مل رہی ہیں. اور جو لاشیں ملی ہیں وہ کس بے دردی سے دفن کی گئی. تب کس کو پتا کہ کون کون اس میں مارا گیا، کتنے شہری تھے. اس ملک کے پاکستان کے بھی کثیر شہری تھے. اب تک بہت سی لاشیں نہیں آئیں. اب میں اس وقت نہیں ہے جس پہ تبصرہ کروں، ہو سکا تو پھر بات ہوگی. لیکن کیا اسی طرح سے انتظام ہوتا ہے؟ اور پھر میری سمجھ میں نہیں آیا معاملہ ہوا کہاں، کس وقت ہوا. شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے،
شیطان کو کنکریاں مارنے والا. یہ بھی حج کا رکن ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جائیں. اور فرمائیں، اور وہ بھی ایک نہیں 3 شیطان. یہ ایک کی جگہ 3 کہاں سے آ گئے؟ یہ ایک کی جگہ 3 کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو قرآن میں ایک ہی کا ذکر سنا تھا. کیا اس نے انڈے بچے دے دیے؟ یہ 3 کہاں سے ہو گئے؟ لیکن یہ گفتگو اس وقت میں ہم یہاں روک رہے ہیں. بڑا سانحہ ہے، بہت افسوس ہے، اور ان شہداء کے لواحقین کو بھی ہم پرسہ دیتے ہیں، ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. لیکن کیا ہے، یوں انتظام ہوتا ہے؟ ذرا کربلا کے آج دیکھو، تم 20 لاکھ حاجیوں کو نہیں سنبھال سکتے، اور وہاں 4 کروڑ 4.5 کروڑ زائرین آ رہے ہیں. چھوٹا سا شہر اور زیارت کرنے آ رہے ہیں. یہ کعبے کا کعبہ. میں نے گفتگو ختم کی. آج تیسری محرم ہے، اور حسین کا راستہ روکنے ایک لشکر آ رہا ہے. ایک لشکر آ رہا ہے. وہ لشکر رکتا ہے، حسین کا راستہ روکتا بھی اور خود بھی رکتا ہے. سلام بجا لاتے. امام جواب سلام دے کر کہتے، عباس دیکھو تو صحیح ان کی حالت کیا ہو رہی ہے. یہ کس قدر پیاسے ہیں، یہ کس قدر پیاسے ہیں. انہیں پانی پلاؤ، پانی پلاؤ. پانی پلایا جاتا ہے، اور پھر لشکریوں کو عباس اور عباس کے ساتھی ہی پانی نہیں پلاتے. حسین خود ایک ایک جام لے کر ایک ایک سپاہی کے پاس جاتے، لے پی لے اور پی لے اور پی لے اور پی لے. جب فوج سیراب ہو چکی تو کہا، عباس یہ گھوڑے بھی تو پیاسے ہیں، یہ گھوڑے بھی تو پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی پلاؤ. مولا پانی بہت کم ہے، راستے میں ضرورت ہوگی. کہا، عباس یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی تو جاندار ہے، انہیں پانی پلاؤ. یہ پہلی چوٹ ہے جو پڑی حر کے دل پر. آیا ہے راستہ روکنے، اور کربلا تک لایا ہے. کربلا پہ آ کے لشکر رکے. حسین خود ہیں. حر نے رکنے پہ مجبور نہیں کیا، نہ کر سکتا تھا، لیکن حر کا لشکر بھی کربلا میں، اور دن پہ دن گزرتے گئے. حر کون ہے؟ لشکر یزید کا افسر ہے. لشکر یزید میں ہے، اور دل میں محبت حسین بھی ہے. بہت غور سے سنو، دل میں محبت حسین بھی ہے، لیکن لشکر یزید میں. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. ایسے مرحلے آج بھی بہت سو کو پیش آ سکتے ہیں، آج بھی آ سکتے ہیں. لشکر یزید اور محبت حسین، لشکر یزید اور محبت حسین دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں. اور اس تدبیر میں ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن جنگ ٹلتی ہوئی نظر نہیں آتی. شب عاشور آ گئی. اب حر سوچ رہا ہے، سوچ نہیں رہا، بستر پہ تڑپ رہا ہے. ارے ساقی کوثر کے بچے پیاسے ہیں، فاطمہ زہرا کے بچے پیاسے ہیں، علی کے بچے پیاسے ہیں. رات بھر بستر پر تڑپا ہے. غلام آتا ہے نزدیک پانی لے کر آتا ہے، کہتا ہے سردار پانی پی لے. ہاتھ سے جام لے کے اس کے پھینک دیتا ہے. غصے میں ڈوبا ہوا ہے. وہ غلام حر کے بھائی کے پاس جاتا ہے. سردار کی عجیب حالت ہے، پانی بھی نہیں پی رہا، بستر پہ تڑپ رہا ہے. حر کا بھائی داخل ہوتا ہے. حر، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا بہادر ہے، تو نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، آج کیا بات ہے اس مختصر سی فوج کے آگے اتنا گھبرایا ہوا ہے؟ کہا کیوں گھبرایا ہوں، بتاؤں؟ کہاں بتا. کہا چل میرے ساتھ.
بائی کا ہاتھ پکڑ کے صحرا میں نکل گیا. دور جا کے کہتا ہے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے, کچھ آوازیں آ رہی. کہاں ہاں چھوٹے چھوٹے بچے, التش التش التش. کہ یہ بچے کون ہیں, یہ بچے کون ہیں؟ کہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے, فاطمہ زہرا کی اولاد ہے. کہ انہی آوازوں نے تو تڑپا دیا ہے مجھے, انہی آوازوں نے تڑپا دیا ہے. تو پوچھا پھر کیا ارادہ کر رہا ہے, کیا سوچا, کیا سوچا؟ کہ اب ادھر نہیں اب ادھر, اب اس لشکر میں نہیں اب اس لشکر میں. یہ ہے اہم پیغام کربلا کہ جب حق و باطل میں ٹکراؤ ہو, جب حق و باطل میں تصادم ہو, تو پھر فیصلہ وہ ہو جو حر نے کیا ہے, فیصلہ وہ ہو جو حر نے کیا ہے. کہ آپ ادھر نہیں ادھر. حر کا بیٹا کہتا میں بھی ساتھ چلوں گا, حر کا غلام کہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا. سب ساتھ چلے اور صبح عاشور ہے. نماز با جماعت سے فارغ ہوئے, تعقیبات سے فارغ ہوئے. حسین کرسی پہ تشریف فرما ہے کہ عباس آگے بڑھو, استقبال کرو, میرا مہمان آ رہا ہے, میرا مہمان آ رہا ہے. عباس استقبال کے لیے آگے بڑھے, آگے بڑھے. ادھر حر نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرا دیا. عباس مولا خطا کار, گنہگار ہوں, گنہگار ہوں, گنہگار آیا ہے. کہ میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں, میرا اور استقبال آپ کریں, میرا اور آپ استقبال کریں. کہ چل حر, میرے آقا نے مجھے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے, میرے آقا ہی نے بھیجا ہے. کہ شہزادے ابوالفضل عباس کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہ میرا آقا رحمت للعالمین کا نواسا ہے, رحمت للعالمین کا نواسا ہے. چل چل میرے ساتھ چل. کہ آپ میری سفارش کریں گے؟ کہ ہاں ضرور کروں گا, چل میرے ساتھ چل. حر کو لے کے عباس اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ حر کہتا یوں نہیں, میں مجرم ہوں, میرے ہاتھوں کو باندھ دیجیے, میرے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیجئے, میں مجرموں کی طرح سے جاؤں گا. کہ نہیں حر چل. حر کو لے کے چلے. حر کو دیکھا, حسین کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے. حر دوڑ کے قدموں پہ گر گیا. مولا خطا کار ہوں, مولا گنہگار ہوں, مولا مجھے معاف کیجئے, مولا مجھے معاف کیجئے, میں گنہگار ہوں. حر سر اٹھا, حر سر اٹھا. کہ یہ گنہگار کا سر ہے, خطا کار کا سر ہے. کہ نہیں حر سر اٹھا, تو میرا مہمان ہے, تو میرا مہمان ہے. سر اٹھایا, سینے سے لگایا. کہ آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہ ہاں کیوں نہیں, بالکل. حر میں نے تجھے معاف کیا, میں نے تجھے معاف کیا. حر کے آنسو بہ رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, اب تک بہ رہے ہیں آنسو. سن چکے کہ معاف ہو چکی خطا. حر اب تک چین کیوں نہیں آ رہا تجھے؟ حر سن, میں نے بھی معاف کیا, میری ماں نے بھی معاف کیا, میرے نانا نے بھی معاف کیا, میرے بابا نے بھی معاف کیا. آقا اگر معاف کیا ہے تو اب رن میں جانے کی اجازت دیجئے, اب میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. کہ حر ابھی ابھی آیا ہے, تو ابھی ابھی آیا, میرا مہمان ہے. حر لیکن میں تجھ سے شرمندہ ہوں, میں اپنے مہمان کو پانی بھی نہیں پلا سکتا ہوں, میں پانی بھی نہیں پلا سکتا ہوں. آقا مجھے پانی نہیں چاہیے, مجھے پانی نہیں چاہیے, مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے. لیکن آقا مجھ سے پہلے میرا بیٹا جائے گا, میرا بیٹا جائے گا, میرے بیٹے کو اجازت دیجئے. حر کے بیٹے کو اجازت ملی. حر کا بیٹا چلا میدان کو, حر کا بیٹا لڑا, خوب لڑا, اور ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتے ہوئے باپ کو آواز دی. حر گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان کی طرف جانا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ بگڑ کے کہا حر رک جا, حر رک جا. حر رکا اور خود آگے بڑھے, خود آگے بڑھے, خود میدان میں پہنچے.
पुत पहुंचे, हुर के बेटे का सर उठा के जानू पे रख लिया, जानू पे रख के हुर पहुंचा, कहा आका ये क्या किया, मुझसे पहले पहुंच गए। कहा हुर क्या बाप बेटे का जनाजा उठाता, क्या बाप बेटे का जनाजा उठाता। और ये सदमा तुम्हारे लिए नहीं है, ये सदमा हमारे लिए है। चलो और चलो तुम्हारे बेटे का लाशा उठा के ले चलें। हुर के बेटे का लाशा आया, फिर हुर ने इसरार किया, हुर मैदान को गया, लड़ा, खूब लड़ा, बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया। आप में से जो हजरात जियारत को जा चुके हैं उन्हें मालूम है कि हुर का रोज़ा कितनी दूर है, कितनी दूर है, लेकिन आज उस रोज़े पे कितनी रौनक है, कितनी रौनक है। जरा सोचें, हुर अगर लश्कर न बदलता, और अगर लश्कर न बदलता, जहां था वहीं रहता, जहां था वहीं रहता और फिर मारा जाता, तो क्या आज तक हुर की जियारत होती? क्या हुर की यही शान होती? अरे आज उसकी कब्र पे आके जमाने का इमाम सलाम कर रहा है, जमाने का इमाम उसकी कब्र पे आके सलाम कर रहा है। हुर मैदान में लड़ रहा है, लड़ते लड़ते गिरा, आका को आखिरी सलाम किया, मेरा आका पहुंचा, आका पहुंचा। हुर तड़प रहा है, हुर का सर उठा के जानू पे रखा, हुर ने सर हटा लिया, फिर उठा के जानू पे रखा, फिर हटा लिया। तीसरी बार जब यही हुआ तो कहा हुर क्या बात है, क्या कुछ ज्यादा तकलीफ है? कहा नहीं आका, यह खताकार का सर है, यह गुनहगार का सर है, यह इस काबिल नहीं कि आपके जानों पर आए। कहा नहीं हुर तू मेरा मेहमान है। आका, आका एक बार और कह दीजिए मैंने माफ किया, एक बार और कह दीजिए। कहा हुर तेरी माँ ने कितना अच्छा तेरा नाम रखा था, तू दुनिया में भी हुर है, आखिरत में भी हुर है। जा हुर मैंने माफ किया, मेरी माँ ने भी माफ किया, मेरे नाना ने भी माफ किया, मेरे बाबा ने भी माफ किया। और अगर यकीन नहीं आता तो हुर तुझे तोहफा दे रहा हूं, ये कह के जेब से एक रूमाल निकाला। कहो ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा का रूमाल है, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा का रूमाल है। हुर की पेशानी पे वो रूमाल बांधा, जा हुर ये तोहफा लेता जा, अब तू जिसकी चाहे शिफात। परवरदिगार इस तवस्सुल को कबूल फरमा, हमें कोई और गम न दे बजुज़ गम के, हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत फरमा, ज़हूर फरमा इमाम ज़माना का, हम सबको उसके अंसार और आवान में शरीक